السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ مزاج بخیر و عافیت ہوں گے، آپ کے اعز و اقارب اہل و عیال تمام کے تمام بخیر و خوب ہوں گے۔ موجودہ آسمانی آفات سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اعز و اقارب کو محفوظ رکھے۔ عزیز طلبہ، حفظان صحت کے تمام اصولوں کو اپنائیے، ہاتھ دھوئیے اور ملنے ملانے میں جو فاصلہ رکھنے کا سوشل ڈسٹنس کا گورنمنٹ نے حکم دیا اس پر ضرور عمل کیجیے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس آفت سے محفوظ رکھے۔ عزیز طلبہ، اب تک ہم پڑھ رہے تھے مطالعہ پاکستان باب نمبر 4۔ تو مختصر سلیبس، شارٹ سلیبس کے حساب سے جتنے اس میں سوالات تھے وہ ہم حل کر چکے۔ آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 5۔ باب نمبر 5 کا پہلا سوال ہے مجلس شورا کے اہم فرائض۔ اس کے اندر ہم نے ایک بات کی ایڈیشن کی، وفاقی حکومت کے اہم شعبہ جات کا ذکر کریں، نیز مجلس شورا کے 5 فرائض بیان کریں۔ یہ سوال یوں بھی آ جاتا ہے کہ مجلس شورا کیا ہے، نیز مجلس شورا کے دونوں ایوانوں کا ذکر کرتے ہوئے مجلس شورا کے 5 فرائض بیان کریں۔ یہ تفصیلی سوال میں اس طرح سے پوچھ لیا جاتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو پھر بتاتا چلوں، جیسے ہمارا ایک مکمل طریقہ کار چلا آیا کہ ہم یہ سرخ روشنائی میں جو سوال تحریر کے دوران درون سطر یا بین السطور جو ہم لکھتے ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے بطور MCQs کثیر الانتخابی سوالات کے طور پہ پوچھ لیے جاتے ہیں۔ جیسے یہاں پر مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ، مجلس شورا ہے، قانون سازی کرتی ہے، قانون لاگو کرتی ہے، قانون کی تشریح کرتی ہے۔ اس کے ساتھ 2 ایوانوں پر مشتمل ہے، سینٹ، قومی اسمبلی، 342، 148، 61، 35، 14، 2، 12، 60، یہ جتنے بھی جملے لکھے ہوئے ہیں یہ تمام کے تمام بطور MCQs پوچھ لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ادھر آئیے، یہاں پر دیکھیے مختصر سوالات۔ اس تفصیلی سوال کے بین میں جتنے اہم ترین مختصر سوالات جو بورڈ آف پاکستان کے رول سے اہم ہیں وہ تمام کے تمام ہم نے یہاں پر درج کر دیے۔ ان میں انتظامی تکون سے کیا مراد ہے، یہ اس کا جواب یہاں پر ہے۔ انتظامی تکون سے مراد مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ ہے، یہاں میں لکھ بھی دیتا ہوں سوال نمبر 1 کا جواب۔ اس کے بعد مجلس شورا کیا ہے، اس کی تفصیل یہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سینٹ کے ارکان کی تقسیم، قومی اسمبلی کے ارکان کی تقسیم کیسے ہوتی، یہ سوال نمبر 3، اس کا جواب موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سینٹ کے ارکان کی تقسیم لکھیں، اس کے اراکین کی کیسے تقسیم کی جاتی ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ مجلس شورا کے 3 فرائض لکھیں۔ یہاں پر آپ کوئی بھی، یہ 3 ہمارے سامنے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہم تیار کر کے لکھ سکتے ہیں۔ مالیاتی اختیار سے کیا مراد ہے، یعنی کہ بجٹ بنانا وغیرہ، یہ سوال نمبر 6 کا جواب ہے۔ آئین میں ترمیم کیسے کی جاتی ہے، سوال نمبر 7 کے طور پہ یہاں پر درج ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کون مقرر کرتا ہے، سوال نمبر 8 یہاں پر موجود ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے یا کون کرتا ہے، یہ ہے سوال نمبر 9۔ یہ مختصر سوالات کے جوابات ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، میں نے ان کا نشانات آپ لوگوں کو یہاں پر بھی لگا دیے، آپ لوگ ان کو علیحدہ سے لکھیے، تفصیلی سوال کو الگ لکھیے، مختصر سوالات کو علیحدہ سے لکھیے تاکہ کسی قسم کی پریشانی سے بچا جا سکے اور آپ کو اچھی طرح سے تیار ہو جائے۔ عزیز طلبہ، وفاقی نظام حکومت، وفاقی حکومت کا نظم و نسق چلانے کے لیے حکومت کو 3 اہم ترین شعبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جسے انتظامی تکون کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے، مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ۔ اب دیکھیے یہاں پر سوال ہے مقننہ کیا کام کرتی، ٹھیک ہے، یہ بطور MCQs کئی بار پوچھ لیا جاتا ہے، شارٹ کوسچن میں بھی یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ انتظامی تکون سے کیا مراد ہے یا مقننہ کیا کام کرتی ہے۔ تو مقننہ کا دوسرا نام مجلس شورا ہے، یہ بھی MCQs ہے، یاد رکھیے۔ مقننہ قانون سازی کرتی ہے، ملک میں کوئی بھی قانون بنایا جاتا ہے اس کا انتظامی اختیارات مقننہ کے پاس ہے۔ مقننہ کا دوسرا نام کیا ہے، مجلس شورا، اور مجلس شورا 2 ایوانوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایوان بالا یعنی کہ سینٹ،
ایوان زیری یعنی کہ قومی اسمبلی، ٹھیک ہے۔ انتظامیہ کیا کام کرتی ہے؟ قانون کو ملک میں لاگو کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری۔ عدلیہ کیا کام کرتی ہے؟ قانون کی حفاظت کرتی ہے، قانون کی تشریح کرتی ہے۔ اب آگے دیکھیے شارٹ کویسچن پھر، مجلس شورا یعنی کہ پارلیمنٹ سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیے مجلس شورا مقننہ کا دوسرا نام، مجلس شورا مقننہ کا دوسرا نام ہے۔ مقننہ، مجلس شورا یا پارلیمنٹ ایک ہی چیز کے تین نام ہیں۔ پارلیمنٹ، مجلس شورا یا پارلیمنٹ کو دو ایوانوں پر مشتمل رکھا جاتا ہے، ایوان بالا سینٹ، ایوان زیری قومی اسمبلی، ٹھیک ہے۔ قومی اسمبلی جو ہے جس کو ہم مقننہ یا مجلس شورا کا ایوان زیری کہتے ہیں، قومی اسمبلی کے کل ارکان کی تعداد 342 کل ارکان کی تعداد ہے۔ اب اس کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے؟ پنجاب 148، سندھ 61، سرحد 35، بلوچستان 14، اسلام آباد سے 2 نشستیں اور قبائلی علاقوں سے 12 نشستیں حاصل کی جاتی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ان 342 میں سے 60 نشستیں خواتین کے لیے مختص کی گئی ہیں، اور ان خواتین کی نشستوں میں سے 35 نشستیں پنجاب کو دی جاتی ہیں، 14 نشستیں سندھ کو دی جاتی ہیں، 8 نشستیں سرحد کو دی جاتی ہیں، 3 نشستیں بلوچستان کو دی جاتی ہیں۔ اقلیتوں کو ان 342 نشستوں میں اقلیتوں کو کل 10 نشستیں دی جاتی ہیں، جو تمام مطلب ہر صوبے کے اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہیں۔ اب یہ جو قومی اسمبلی کے ارکان ہیں 342، ان کو کیسے منتخب کیا جاتا ہے؟ ان 342 ارکان کو عوام اپنی بالغ رائے دہی کے لیے، یعنی کہ وہ تمام لوگ جو بالغ ہو چکے ہیں، جن کا شناختی کارڈ بن چکا ہے یا جو اس عمر کی حد تک پہنچ چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے ووٹ کا اندراج کرائے اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ان 342 ممبران میں سے آپ کے حلقے سے جو ایماندار، دیندار، محب وطن شخص اگر کوئی برسر اقتدار آتا، کوئی الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے، تو آپ کو ان کو چننا چاہیے، ان کو ووٹ دے کر 5 سال کے لیے آپ منتخب کر سکتے ہیں بالغ رائے دہی پر، ٹھیک ہے۔ ان میں 10 نشستیں میں پھر بتا دیتا ہوں اقلیتوں کے لیے ہیں، اور 60 نشستیں خواتین کے لیے ہیں، اور باقی نشستوں میں پنجاب کی مردوں کی پنجاب کی نشستیں 148 ہیں، اور عورتوں کی پنجاب کی نشستیں 35 ہیں۔ سندھ میں مردوں کی نشستیں 61 ہیں اور عورتوں کی نشستیں 14 ہیں۔ سرحد میں مردوں کی نشستیں 35 ہیں اور عورتوں کی نشستیں 8 ہیں۔ بلوچستان میں مردوں کی نشستیں 14 ہیں اور کیا نام ہے خواتین کی بلوچستان میں 3 نشستیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اسلام آباد سے 2 ارکان لیے جاتے ہیں۔ یہاں تک بات آپ مکمل سمجھ چکے ہیں، اور یہ دیکھیے یہاں جو ہم نے قومی اسمبلی کے ارکان کی تفصیل کا مختصر سوال دیا وہ بھی آپ لوگ سمجھ چکے یقیناً۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ سینٹ، ایوان بالا یا پارلیمنٹ یا مجلس شورا کا دوسرا کیا کہتے ہیں ایوان، اس کو کہتے ہیں ایوان بالا۔ اس کے ارکان کی کل تعداد 104 ہے، 104۔ اب اس کی تقسیم کیا ہے؟ ہر صوبے میں سے 22 ارکان لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ پنجاب سے 22، سندھ سے 22، سرحد یعنی کہ خیبر پختونخوا، آج کل نیا نام ہے اس کا خیبر پختونخوا، 22 وہاں سے لیے جائیں گے، بلوچستان سے 22 لیے جائیں گے، یعنی کہ چاروں صوبوں سے 22 نشستیں حاصل کی جائیں گی۔ اور اس کے بعد اسلام آباد سے بشمول ٹیکنوکریٹ خواتین، اسلام آباد سے 4 نشستیں لی جاتی ہیں، بشمول ایک عالم دین اور ایک عورت، یعنی کہ اسلام آباد سے جو 4 لوگ لیے جاتے ہیں ان میں سے ایک عالم دین ہوتا ہے اور ایک عورت۔ قبائل کے ارکان سے 8 لوگ لیے جاتے ہیں۔ اب ان کا انتخاب کیا ہوتا ہے؟ 6 سال کے لیے قومی اسمبلی میں نمائندگی کی بنیاد پر ان کو منتخب کیا جاتا ہے، یعنی کہ جس صوبے سے جتنے زیادہ لوگ قومی اسمبلی یعنی کہ ایوان زیری میں پہنچے
اسی تعداد میں اسی صوبے سے اتنے ہی ارکان لے کر ایوان بالا میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات اور یاد ہے، ان میں سے آدھے ارکان یعنی کہ ہم نے پڑھا 104 لوگ، تو ان کا آدھا کتنا ہو گیا 52 52 لوگوں کو ہر 3 سال بعد ریٹائرڈ کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ گورنمنٹ سے پینشن لیں گے تسلی سے گھر بیٹھ کے، ٹھیک ہے، مطلب آدھے لوگوں کو ریٹائرڈ کر دیا جاتا ہے، ان کی جگہ آدھے اور منتخب کر لیے جاتے ہیں، یعنی کہ قومی اسمبلی سے جو منتخب ہو گیا ایوان بالا کے لیے، اس کے لیے ساری زندگی اس کو گورنمنٹ کی طرف سے گرانٹ شرانٹ جو ملنی ہے وہ ملتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اب قومی اسمبلی کے ذریعے جتنے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں ان میں سے قومی اسمبلی سے ہی دوبارہ چن کے اس میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو ایوان بالا اور ایوان زیری دونوں کی بات، ان کے ارکان کی تقسیم آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے، یقیناً سمجھ گئے نا؟ تو آپ کا جواب یقیناً ہاں میں ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ مجلس شورا کے فرائض، یعنی کہ یہ جو مقننہ ہے، یہ جو پارلیمنٹ ہے یا یہ جو مجلس شورا ہے، اس کے اہم ترین فرائض کیا ہیں؟ ہم نے یہاں پر چند ایک فرائض لکھے ہیں، ہم ان پر بات کرتے ہیں۔ ویسے بقایا بہت سارے اور بھی دیگر فرائض بھی ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ سب سے پہلا ہے مجلس شورا کے پہلا فرض قانون سازی کرنا۔ مجلس شورا کا سب سے پہلا کام ہے بیٹا قانون سازی کرنا۔ اس ضمن میں دونوں ایوانوں کو برابر اختیار حاصل ہے، یعنی کہ ایوان بالا اگر کسی قانون کو کوئی قانون بناتا ہے تو وہ اس کی منظوری کے لیے ایوان زیریں کو بھیج دے گا۔ ایوان زیری بھی اگر اس کو، یعنی کہ قومی اسمبلی بھی اس کو منتخب کر لیتا ہے، اس کو پسند کر دیتا ہے، اوکے کر دیتا ہے، تو پھر وہ قانون کا حصہ بن جاتی ہے۔ دونوں ایوان مل کر جس قانون کی منظوری دیتے ہیں وہ قانون بن جاتا ہے، اس کو قانون کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ اب ایک تو وفاقی طرز پر، وفاق میں جتنے بھی قانون بنائے جاتے ہیں اس کا اختیار مجلس شورا کے پاس ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مشترکہ امور میں، یعنی کہ وہ تمام تر امور جو صوبوں میں اور وفاق کے درمیان مشترکہ ہیں، ان تمام امور میں بھی قانون سازی کا اختیار مجلس شورا کے پاس ہوتا ہے۔ میں عزیز طلبہ ایک بات پھر آپ کو بتاتا چلوں، ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نظام حکومت جو ہے وہ کون سا نظام حکومت ہے؟ وفاقی نظام حکومت ہے۔ یہ جو اب موجودہ نظام حکومت چل رہا ہے، یہ نظام حکومت 1973 کے آئین کے مطابق چل رہا ہے۔ 1973 کا آئین وہ آئین ہے جس میں آزادی آئین یعنی کہ 1935 ایکٹ کی بھی کچھ دفعات شامل ہیں، 1956 کی بھی دفعات شامل ہیں، 1962 کی بھی دفعات شامل ہیں، اور عبوری آئین 1972 کی دفعات بھی اس میں شامل کی گئی ہیں۔ عزیز طلبہ یہاں پر ایک بات آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں، 14 اگست سن 2001 میں وفاقی حکومت، اس کے ساتھ جو ہے ضلعی کیا نام ہے اس کا صوبائی حکومت تک تو حکومتی ڈھانچہ موجود تھا، لیکن جنرل پرویز مشرف نے سن 2001 14 اگست کو ضلعی حکومتیں یا مقامی حکومتوں کا ایک نظام بھی قائم کیا، جس میں ہر ضلع کی سطح پر یہی تنظیم جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اسی تنظیم کے تحت ضلعی سطح پر بھی حکومتیں قائم کی جاتی ہیں۔ تو پہلا اختیار کیا تھا؟ قانون سازی کا۔ دوسرا اختیار مجلس شورا کے پاس ہے انتظامیہ کی نگرانی کرنا۔ پارلیمنٹ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ مجلس شورا جو انتظامی امور ہیں، اور انتظامی امور کس کی سرپرستی چل رہا ہوتا ہے؟ انتظامی امور بیٹا وزیر اعظم کی زیر نگرانی چل رہا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم اپنی کابینہ کے ساتھ مل کر تمام ملک کا انتظامی امور اس نے سنبھالے ہوتے ہیں، اور ان تمام انتظامی امور کی جواب دہی ہوتی ہے وزیر اعظم اور اس کی کابینہ پر، ٹھیک ہے۔ تو پارلیمنٹ کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، چاہے ایوان بالا میں ہیں چاہے ایوان زیری میں ہیں، ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تمام پالیسیاں جو حکومت بنا رہی ہے ان پر نگرانی کرے، اور اچھی پالیسیاں جو عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کہاں کہاں تک عوام تک پہنچ رہی ہیں، عوام کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اس بات پر غور کریں، اور عوام تک کما حقوق فائدہ پہنچانے کی ذمہ داری بھی ان کی ہے۔ اگر کوئی پالیسی، مہنگائی جیسے آج کل بہت زیادہ مہنگائی آگے، مہنگائی کا بھوت جو ہے ہر شخص کو چپٹا ہوا ہے، اور ادھر سب کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہیں، بے روزگاری عام ہو جا رہی ہے، اوپر سے ماشاءاللہ سے یہ آسمانی آفت کے نام پہ کرونا، اور سب کچھ کھلا اور تعلیمی ادارے بند،
پرائیویٹ ٹیچر بہت زیادہ بے روزگار ہو گئے ہیں، ان تک روزگار صحیح سے پہنچ نہیں رہا. یہ جو صورتحال ہے، ان صورتحال میں کس عوام کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے، اس کی جواب دہی وزیر اعظم اور اس کی کابینہ پر ہے. اور کون لے گا جواب اس کا؟ ہماری پارلیمنٹ کے ارکان کو چاہیے لینا، ہمارے عوام کو چاہیے لینا. آپ نے جن کو منتخب کیا، ووٹ دے کر کے جن کو اپنے سروں پہ برسر اقتدار بٹھایا، ان سے جواب دہی آپ کا فرض بنتا ہے، لینا چاہیے ان سے جواب کہ آپ تک کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے. ہم ہیں کہ کبوتر کی مانی آنکھیں بند کر کے بیٹھیں کہ بلی ہمیں نہیں دیکھ رہی. عزیز طلبہ، ہوش کے ناخن لیجیے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں. اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی اس بات کو، آپ اپنے ملک کو بدلنے کے لیے جذبہ نہیں رکھتے اور اپنے حکمرانوں کی، سیاست دانوں کی ان پالیسیوں پر کڑی نظر نہیں رکھتے، تو پھر جاہل آدمی کے اوپر تو لازمی نہیں ہے کہ وہ پوچھے. تو آپ کے اوپر فرض بنتا ہے حکومت پہ کڑی نظر رکھے، تاکہ حکومت کو بھی پتہ چلے کہ عوام ہم سے جواب طلب کر سکتی. تو مجلس شورا کی انتظامیہ پر کنٹرول کرنے کی مجاز ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم، اس کی کابینہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے. اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، وزیر اعظم اس وقت تک اپنے فرائض سر انجام دے سکتا ہے جب تک اسے مقننہ کا اعتماد حاصل ہوتا ہے. یعنی کہ جب پارلیمنٹ، مجلس شورا کسی وزیر اعظم کے خلاف ہو جائے تو اس وزیر اعظم کو ملک میں اقتدار میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. لیکن بڑی حیرت کی بات ہے، ہمارے ہاں پوری پارلیمنٹ وزیر اعظم کے پیچھے لگی ہوتی ہے نا. پارلیمنٹ کی جتنی بھی تقریریں سن لو، اس میں وزیر اعظم کو انیہ واد دھویا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی وزیر اعظم برسر اقتدار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیرت مند حکمران عطا کرے. آگے چلیے، مالیاتی اختیار. مجلس شورا کا ایک فرض یہ ہے، مالیاتی اختیار اس کے پاس ہوتا ہے. قومی اسمبلی ہر سال بجٹ پاس کرتی ہے. قومی اسمبلی یعنی کہ یہ جو مالیاتی اختیار ہے، یہ ایوان زیریں یعنی کہ قومی اسمبلی کے پاس ہوتا ہے، اور قومی اسمبلی ہر سال بجٹ پاس کرتی ہے. پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد حکومت قومی خزانے سے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکتی. یعنی کہ پارلیمنٹ کی منظوری سے پہلے جتنی مرضی عیاشی کی جائے، ایسی نہیں، منظوری ہو جائے تو ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکتی. اب یہاں ایک بات میں اور بتاتا چلوں آپ کو، حکومت کو نئے ٹیکس لگانے اور ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے منظوری لینی چاہیے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو پرانے ٹیکسز ہم پہ لاگو ہوتے ہیں، ہم ان کو ختم کرنے کی بجائے ایک دو کا اور نیا اضافہ کر لیتے ہیں. اللہ اکبر، کیا ہم پر حکمران ہے. عزیز طلبہ، یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، حضرت عمر نے فرمایا تھا آپ کے حکمران آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے. اگر ہمارے ساتھ ہمارے ملک میں امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، تو یقیناً اس کے پیچھے ہمارے اعمال شامل ہیں. ہمیں اپنے اعمال کی طرف دیکھنا چاہیے. کون سی ایسی غلطیاں ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں آئے دن کوئی نہ کوئی وبال، کوئی نہ کوئی پریشانی کھڑی ہے، بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کے پیچھے یقیناً ہمارے ہی شامت اعمال ہے. تو بیٹا اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے. اللہ میرے بھی اعمال کو اصلاح کرنے کی مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. آئیے آگے پڑھتے ہیں. عدالتی اختیارات. میں نے وہاں پر سوال لکھا کہ سپریم کورٹ کے ججز کے تعداد کون مقرر کرتا ہے. یہاں پر ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں، عدالتی اختیار جو ہے یہ بھی پارلیمنٹ کے دونوں ایوان یعنی کہ دونوں ایوانوں کے پاس ہے. سپریم کورٹ کی ججوں کی تعداد مقرر کرنا کہ سپریم کورٹ کے بینچ میں کتنے ججز ہونے چاہیے، اور ان کی سروسز کیا ہیں، کتنے سال تک وہ جو ہے سپریم کورٹ میں بطور اپنے اختیارات سنبھال سکتے ہیں. ان تمام ججز کے حوالے سے منظوری بھی دینا پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا کام ہوتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے انتخابی اختیارات. مجلس شورا کے دونوں ایوان مل کر صدر کا انتخاب کرتے ہیں، ایوان 12 اور ایوان زیریں. عزیز طلبہ، یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ اپنے اپنے حلقوں سے محب وطن، ایماندار، سچے، قوم پرست، دیندار مطلب MPs منتخب کر کے قومی اسمبلی میں بھیجیں گے نا، تو وہ تمام دیندار، نیک، محب وطن مل کر اپنے لیے صدر بھی نیک منتخب کریں گے. اگر آپ نے کسی طریقے سے یہاں پر قوم پرستی میں کچھ ایسے ویسے لوگوں کو منتخب کر لیا، تو وہ آگے اپنے اوپر صدر بھی ایسے ہی منتخب کریں گے. سمجھ آ گئی؟ اور دیکھیے، وزیر اعظم کا انتخاب کون کرتا ہے؟ قومی اسمبلی کرتی. یہاں میں نے صدر اور وزیر اعظم کا انتخاب کون کرتا ہے سوال دیا، اس کا جواب یہاں پر ہے. اس کے علاوہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب بھی ترتیب قومی اسمبلی اور سینٹ کرتے ہیں. اسپیکر کا انتخاب
ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب بھی۔ آخری اختیار جو یہاں پر ہے آئین میں ترمیم کا، مجلس شورا کے دونوں ایوان مل کر آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر 1/3 اکثریت یعنی کہ 4 ممبران میں سے 3 کسی قانون کے حق میں ووٹ دے دیں، ایوان بالا اور ایوان زیری کہ 1/3 اکثریت جو ہے اگر کسی ایک قانون کے حق میں اپنا ووٹ دے دے، اپنی رائے قائم کر دے، تو اس طرح آئین میں ترمیم کر دی جاتی ہے۔ 1/3 اکثریت کی منظوری لینا لازمی ہوتا ہے، بغیر 1/3 کی منظوری کے قانون میں ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ تو عزیز طلبہ، یہ باب نمبر 4 کا پہلا سوال، مجلس شورا کے 5 فرائض، اس کے MCQs، یہ ساری وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں یا ویسے ہی گروپ میں ہم سے براہ راست سوال بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔